ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم، اور تلاوت کیجئے ان کفار مکہ پر، ان لوگوں پر، نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر، ابراہیم کا واقعہ پڑھ کے سنائیے ان کو۔ آج کا سبق سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 سے ہے، اور شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت، اس میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً تھا، اب مزید انبیاء کے واقعات آئیں گے، اور ایک ایک رکوع پر ہر نبی کا جو ہے وہ تذکرہ ہوگا۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنا، وہ کیسے تھے، ان کا ایمان کیسے تھا، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے تھا، ذرا پڑھیں، دیکھیں، اور اپنے ایمان کو بھی دیکھیں، ویسا اپنے آپ کو بھی بنانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں، تو قربانی کرنے سے پہلے ابراہیمی بننا بھی بہت ضروری ہے۔ اذ قال لابی، کہ جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے لابی، اپنے باپ سے، وقومی، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصناما، بتوں کی، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، بس ہم رہیں گے ان کی ہی عاکفین، عبادت کرنے والے، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے، تیرے کہنے پر ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، هل يسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں، استدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، او ینفعونکم، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں تمہیں۔ قال، انہوں نے کہا، بل، نہیں، وجدنا، بلکہ ہم نے پایا، آبانا، اپنے باپ دادا کو، یہ سنتے دیکھتے، ہمیں نہیں پتا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، نفع دیتے ہیں، نہیں دیتے، بلکہ کیا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ کئی آج بھی جاہل لوگ، قرآن کے علم سے نابلد، جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، جن کو کلمے کے معنی کا نہیں پتا، نام کے مسلمان ہیں، آج ان سے بھی کہا جائے کہ قبروں پر کیوں جاتے ہو، مزاروں پر کیوں جاتے ہو، ان پر جا کر سجدے کیوں کرتے ہو، کیا یہ سنتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں؟ وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ سنتے دیکھتے ہمیں نہیں پتا، ہم نے باپ دادا کو دیکھا، وہ یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ بلکہ کئی اس سے آگے بڑھ کر شرک کرنے والے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں، ان کا جواب تم سن لیتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں سنتے، وہ سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں سنتے۔ کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ کیا کہتے تھے، ہمیں نہیں پتا، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، نفع دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، لیکن باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ قال افرائیتم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افرائیتم، کیا پھر تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم و آباؤکم، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی، اقدمون، پہلے جو گزر چکے، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بلا شبہ وہ دشمن ہیں، لی، میرے، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، تمہارے الہ بھی اور تمہارے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے۔ الذی، وہ ذات، وہ رب العالمین کہ جس نے خلقنی، مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی، میرا رب تو وہ ہے، وہ یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، مجھے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ادب کی انتہا دیکھیں، کھانا کھلانے کی نسبت رب کی طرف کی، یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اب آگے یہ نہیں کہا وہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی رب کی طرف سے آتی ہے، لیکن کتنا ادب ہے کہ رب مجھے بیمار نہیں کرتا، مریض تو میں بیمار ہوتا ہوں اپنی غلطی کی وجہ سے، بد پرہیزی کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے میں بیمار ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ لیکن آج کئی جو ہے بے ادب انسان، وہ کیا کہتے ہیں، اچھائی کی نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں۔ اب پوچھیں کہ آپ کی دکان اچھی چل رہی ہے، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کہتا ہے کیا کہتے ہیں، میری محنت کتنی ہے، میری دکان بڑی اچھی ہے، میرے ساتھ کمپنی بڑی اچھی ہے، لوگ بڑے اچھے مل گئے ہیں۔ پوچھو آپ کا بچہ جو ہے اچھا نمبر آ گیا، وہ کہتا ہے اس کا استاد کون ہے، کون سے اسکول میں پڑھتا ہے، یہ استاد کی تعریف کر رہا ہے، کمپنی کی تعریف کر رہا ہے، لوگوں کی کر رہا ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ کا شکر تو ادا کریں نا۔ اب ایسے بندے سے پوچھو جو کہتا ہے گاڑی ملنے پر کہ فلاں کا شکر ہے، فلاں نے مجھے لے کر دی ہے، بزرگوں کا بڑا کرم ہوا ہے، ایسے کو پوچھو جب کوئی تکلیف آ جائے کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب آگے سے کیا کہے گا، اللہ کی مرضی۔ تکلیف، غلطی اور بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہوتا ہے، کتنی بے ادبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادب کی انتہا دیکھیں کہ بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، کھانا کھلانے اور اچھائی کی جو نسبت ہے وہ رب کی طرف کی ہے۔ والذی هو یمیتنی،
میرا رب وہ ہے وہ یمیتنی وہ مجھے مارے گا، ثم یحیین وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطمع وہ ذات کہ جس سے میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطاؤں کو، یوم الدین جزا کے دن، قیامت کے دن وہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ آگے بھی ابھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔